الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما روش اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پچھلے جمعہ بیان کچھ حصہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس کی وجہ تسمیہ محدثین بتاتے ہیں کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں اور سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، اس لیے انہوں نے کہا میں پہلے آسمان پر حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جبل رحمت پر حضور کے نام سے دعا قبول ہوئی، اس لیے بھی کہا جن کے نام سے میری نام لے کر میں نے وسیلہ ڈال کے دعا قبول ہوئی ہے، میں ان کا دیدار پہلے آسمان پر کرنا چاہتا ہوں، بقول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی۔ اور اس سے پہلے میں وہ حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں جو آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ تیرے محبوب کا نام محمد نام کا وسیلہ ڈال کے دعا کرتا ہوں کہ میری درگزش معاف فرما دے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جملے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں اگر نام محمد را نیاورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوح الورق نجینا، اگر حضور اکرم کا نام آدم علیہ السلام لے کے دعا نہ مانگتے تو قیامت تک دعا قبول نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضور کے نام کا وسیلہ ڈال کے دعا کہ یا اللہ میری کشتی بحر میں پھنسی ہوئی ہے، کشتی کو نکال، تو کشتی بھی وہ کنارے پر لگ گئی۔ حضرت حضور کا نام لے کر نوح علیہ السلام نے دعا کی، کشتی کنارے پر لگ گئی۔ حاجی امداد اللہ مکی فرماتے ہیں پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں نا خدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد دیکھی جو قیامت تک ہونے والے واقعات سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم سے واقعہ کی گواہ ہے، جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھ کر پریشان۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے باخبر ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے باخبر ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ سنیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بجسدہ وروحہ وانہ یتصرف ویسیر حیث شاء فی الارض وفی الملکوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح مبارک کے ساتھ زندہ ہیں اور بلا شبہ آپ جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جائیں اور عالم ملکوت کے ہر گوشے میں تصرف کرتے ہیں۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ اب حدیث کا اگلا حصہ آپ سنیں، دوسرے آسمان کے بارے میں۔
فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی ارجا بی الی السماء الثانیہ، حتیٰ کہ مجھے دوسرے آسمان تک لے گئے، جبریل امین مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے۔ فقال لخازنها افتح، فقال خازنها، جبریل امین نے جو دروازہ و خزانچی دوسرے آسمان کا تھا اس کو کہا دروازہ کھولو، اس نے دروازہ کھولا۔ فاستفتح قیل من ھذا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور پوچھا کون، دروازے کو دستک دینے والے کون ہو؟ قال جبریل، قیل وما کا، کہا جبریل ہوں، کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الیہ، کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، جبریل امین نے کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ قیل مرحبا فنعم المجیء جاء، اس وقت اس فرشتے نے کہا مرحبا، خوش آمدید، اچھا آنا ہوا۔ فتح الباب فلما خلصت اذا یحییٰ عیسیٰ وہما ابنا خالد، پھر دروازہ جو کھول دیا گیا جو میں اندر گیا تو ناگہاں میں نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، یہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ، جبریل امین نے کہا یہ حضرت یحییٰ ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ فسلم علیہما فسلمت فردا، حضور بتے میں نے حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ انہیں سلام کریں، میں نے ان دونوں کو سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالاخی والنبی الصالح، ثم قال مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، پھر کہا صالح بھائی اور صالح نبی، آپ کو بھائی۔ دوسرے آسمان پر ہے یحییٰ السلام، حضرت عیسیٰ السلام تشریف لائے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 500 برس پہلے ہم دنیا میں آئے تھے، لہذا دوسرے آسمان پر تشریف لائے۔ حالانکہ عیسیٰ السلام ان دنوں میں بھی چوتھے آسمان پر تھے، ان دنوں میں بھی چوتھے آسمان پر تھے، چوتھے سے دوسرے پر آئے اور حضور کا استقبال کیا، اور بقول رب تعالیٰ کہ حضرت عیسیٰ السلام اپنی قوم کے سامنے حضور کے تشریف لانے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد وہ تشریف لائیں گے جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ آسمانی بولے بولے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسمہ فی السماء احمد فی الارض محمد، حضور فرمایا آسمانوں میں میرا نام احمد ہے اور زمین میں محمد ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ دوسرے آسمان پر حضور کا استقبال کیا، اس لیے کہ حضور کے آنے کی خوشخبری دی تو انہوں نے دی تھی۔ اب تیسرا آسمان کی کیفیت کیا تھی؟ ثم صعد بی الی السماء الثالثہ، پھر جبریل امین مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے۔ فاستفتح قیل من ھذا، دروازہ کھولا گیا اور پوچھا گیا کون؟ یہ ہم بھی اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ اپنے دروازے کو دستک دو، جب اندر سے کوئی آواز کہے کون ہو تو اپنا نام بتاؤ، یہ سنت ہے حضرت جبریل امین کی۔ قال جبریل قیل معک، کہا جبریل، کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الیہ، کہا حضور محمد ہیں، کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، کہا ہاں بلایا گیا ہے، کہا خوش آمدید تو خوب آئی۔ ففتح فلما خلصت الی یوسف، جب دروازہ کھولا گیا تو میں جب داخل ہوا تو حضرت یوسف السلام تھی۔
قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا. جبریل امین نے تعارف کرایا یہ حضرت یوسف ہے، انہیں سلام کرو. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا، خوش آمدید. بالاخی صالح بن نبی صالح. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا صالح بھائی اور صالح نبی. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. شب معراج میں جب اس نے محمدی دیکھا تو اس نے یوسف مان پڑ گیا. حضرت فرماتے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی اس نے یوسف کو زران مصر نے دیکھا تو انہوں نے بجائے اس کے کہ پھل کاٹے ہیں اپنے ہاتھوں کی انگلی میں رکھا. لیکن حضور نبی کریم جن سے آپ نے دیکھا انہیں اپنی جانیں قربان کی. اور یہ عرب کے مردان تھے، مرد تھے. اس نے یوسف کہیں بڑھ کر تھا اس نے محمد، بات یہ تھی کہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہ تھا. اس نے یوسف سے اس نے محمدی جو ہے وہ 10 سے زیادہ بڑا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے تیسرے آسمان پر ہوئی. اب چوتھے آسمان کی بات کرتا ہوں. ثم صعد بی حتی اتی السماء الرابعہ. پھر جبریل امین مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھا آسمان آ گیا. فاستفتح قیل من ھذا. دروازہ کھولا گیا، پوچھا کون؟ قال جبریل قیل ما کا. کہا جبریل ہوں. کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ. کہا حضور محمد ہیں. کہا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم. قیل مرحبا بی فنعم المجیء جاء. کہا ہاں. کہا گیا مرحبا، خوش آمدید، اچھا آنا ہوا، آپ آئے. ففتح فلما خلصت فاذا ادریس. جب دروازہ کھولا گیا جب محمد اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے. فقال هذا ادریس فسلم علیہ. جبریل امین نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا. آپ انہیں سلام کریں. میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا خوش آمدید. بالاخی صالح بن نبی صالح. انہوں نے کہا صالح بھائی اور صالح نبی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور سے ملاقات کی. یہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، البنا کے پوتے ہیں، جن سے ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے ملک الموت. حضرت ادریس علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے روح کو جسم سے کیسے نکالتے ہو؟ میرا بھی روح نکالو، دوبارہ واپس جسم میں ڈال دو. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کے حکم کی تعمیل کی. پھر فرمایا پلسرات کا مشاہدہ کراؤ. جب پلسرات کا دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام اس سے گزرے، جنت کے محل دیکھے. فرمایا میرا کون سا محل ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کا محل ہے. اندر داخل ہوئے تو فرمایا میں 3 منزلیں طے کر کے یہاں پہنچ گیا ہوں، لہذا اب دنیا میں جانا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ إِدْرِيسَ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اس آیت کریمہ کے تحت یہ رفاعت مصری کے ہم لکھ گیا کہ حضرت ادریس کے بارے میں کہ حضرت ادریس صاحب ذکر کریں ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا. یعنی چوتھا آسمان یہ آپ کے مقام کی بلندی ہے. چوتھا آسمان ایک شاعر لکھتے ہیں آسمانوں پہ سب نبی رہ گئے، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی. تو یہ باقی بھی میں نے بیان کرنا تھا کہ سفر کا 5ویں آسمان کا
انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ سے آگے ان سے میں کہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا کتاب کو فرما لیں. تو اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ باقی موضوع جو ہے اگلے جو پر بیان کرنے کی کوشش کروں. وما علینا الا البلاغ.